ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ اذ جب، یہاں سے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باقاعدہ واقعہ شروع ہو رہا ہے، جس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ آل عمران ہے۔ وہاں وہ عمران کا گھرانہ اور وہاں سے بات شروع ہو رہی ہے۔ قرآن کریم میں یہ جو تذکرہ ہے جو ان آیات میں آ رہا ہے، یہ تذکرہ صرف اور صرف یہاں پر ہے، باقی اور ہم کہیں اور نہیں پڑھیں گے، صرف یہاں پر ہے۔ بہت سے واقعات ایسے ہیں جو مختلف جگہوں پر ان کا تذکرہ بار بار بھی آتا رہتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، فرعون کا واقعہ، بنی اسرائیل کا واقعہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، یہ مختلف جگہوں پر دہرائے جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی صاحبہ اور ان کے نانا صاحب، ان کا تذکرہ صرف ایک جگہ قرآن کریم میں یہاں پہ آیا ہے۔ اذ جب، قالت کہا، امرأۃ بیوی عمران کی، اذ قالت امرأۃ عمران جب عمران کی بیوی نے کہا، عمران کی بیوی کہنے لگی۔ عمران، آل عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام ہے، اور امرأۃ عمران، عمران کی بیوی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی۔ اذ قالت امرأۃ عمران جب عمران کی بیوی کہنے لگی، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نے، نذرت منت مانی ہے، لکا آپ کے لیے، میں نے آپ کے لیے، اے میرے رب میں نے آپ کے لیے یہ منت مانی ہے، ماں کہ جو، فی بطنی میرے پیٹ میں ہے، ماں فی بطنی جو میرے پیٹ میں ہے، محررن لفظی ترجمہ ہے آزاد کیا ہوا، محررن یہ آزاد کیا ہوا ہوگا، لفظی ترجمہ محررن آزاد کیا ہوا، حر سے ہے، حر آزاد کو کہتے ہیں، محرر آزاد کیا ہوا، محررن یہ آزاد کیا ہوا ہوگا، فتقبل بس آپ قبول فرما لیجئے، منی مجھ سے، میری اس دعا کو اور میری اس منت کو الہ العالمین، اور جو میرے پیٹ میں ہے اس کو الہ العالمین آپ قبول فرما لیجئے۔ انکا بے شک آپ، انتا آپ ہی، السمیع سب کچھ سننے والے، العلیم سب کچھ جاننے والے، انکا انت السمیع العلیم بے شک آپ ہی سب کچھ سننے والے، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ یہ دعا بھی ہے اور ایک منت بھی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی صاحبہ نے مانی تھی۔ اب میں اس کا تھوڑی سی تفصیل بھی عرض کیے دیتا ہوں۔ بنی اسرائیل کا یہ زمانہ تھا، اور بنی اسرائیل کا مرکز تھا بیت المقدس، یہ بنی اسرائیل کا مرکز تھا۔ انبیاء علیہم السلام بیت المقدس کی نگرانی فرماتے تھے، اور بیت المقدس عبادات کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے مخصوص ہوتا تھا۔ انبیاء علیہم السلام یوں سمجھیے کہ یہیں سے سارے معاملات کا انتظام دیکھتے تھے، اور اس وقت
وہاں پر بیت المقدس پہ جو نبی موجود تھے جن کی زیر نگرانی سارے امور سر انجام پا رہے تھے وہ حضرت زکریا علیہ السلام تھے. اور حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے یہ یہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے یا بچی پیدا ہونے والی ہے اس کے خالو لگتے ہیں، وہ اس کے خالو لگتے ہیں. تو ان کی والدہ کی نیت یہ تھی کہ اللہ پاک مجھے بیٹا عطا فرمائے، نیت یہ تھی بیٹا عطا فرمائے اور اس بیٹے کو میں بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی کہ وہ اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کے دین کے لیے مشغول اور مصروف رہے. محرر کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دنیا کے سارے کاموں سے الگ کر کے، ہٹا کے، آزاد کر کے اس کو صرف اور صرف اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں وقف کر دوں گی. یہ دعا فرمائی. اور اس دعا کے اندر خود بخود ایک دعا تھی، وہ تھی کہ یا اللہ بیٹا پیدا ہو، کیونکہ بیت المقدس کے لیے جن کو قبول کیا جاتا تھا لڑکوں کو قبول کیا جاتا تھا، لڑکیوں کو نہیں لیا جاتا تھا. یہ اس کا پس منظر ہے. پھر پڑھ لیتے ہیں. اذ قالت امرأۃ عمران، جب وہ عمران کی بیوی کہنے لگی ربی، اے میرے رب، انی نذرت، میں نے منت مانی ہے، لکا، آپ کے لیے، ما فی بطنی، کہ جو میرے پیٹ میں ہے، محررن، یہ دنیا کے کاموں سے آزاد کیا ہوا ہوگا، فتقبل منی الہ العالمین، میری اس منت کو، میری اس دعا کو قبول فرما لیجئے. انکا، بے شک آپ، انت السمیع العلیم، آپ ہی سب کچھ سننے والے، جاننے والے ہیں. فلما، پھر جب، وضعت، انہوں نے جنم دیا، ہا، اس کو جو ان کے پیٹ میں تھا. فلما وضعتها، جب اس کو جنم دیا، قالت، تو کہنے لگی، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں نے تو، وضعتها، جنم دیا ہے، انسا، ایک بچی کو، مؤنث کو. یا اللہ میں نے تو بچی کو، لڑکی کو جنم دیا ہے. میری تو خواہش تھی لڑکا ہوتا، یہ تو لڑکی ہو گئی. لڑکا ہوتا تو بیت المقدس کے لیے لیا جا سکتا، لڑکی تو بیت المقدس کے لیے لی نہیں جا سکتی. تو میری تو دعا پوری ہی نہ ہوئی، میری تو خواہش پوری ہی نہ ہوئی. انی وضعتها انسا، یا اللہ میں نے تو بچی کو جنم دے دیا. واللہ، اور اللہ کو تو، اعلم، خوب پتا تھا، اور اللہ کو تو خوب پتا تھا، بما وضعت، کہ اس نے کیا جنم دیا ہے. واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ کو تو خوب پتا تھا کہ اس نے کیا جنم دیا ہے. اب یہ جملہ اگلا سننے والا ہے. ولیسا، اور نہ ہوتا، ولیسا، اور نہ ہوتا، الذکر، لڑکا بھی، کل انسا، اس لڑکی جیسا. ولیس الذکر کالانثی، اگر لڑکا بھی ہوتا نا تو وہ بھی اس لڑکی جیسا نہ ہوتا. یعنی اللہ رب العزت کے علم کے اندر اور اللہ رب العزت کے منصوبے میں جو پروگرام ہے، پورا منصوبہ ہے، اس کے لیے لڑکی ہی تو درکار ہے، لڑکا تو درکار ہی نہیں ہے. اور پھر ہم انشاءاللہ اسی 2-3 دن کے بعد ہم پڑھیں گے، جب یہ بچی بڑی ہوتی ہے تو اللہ پاک اس سے فرماتے ہیں، یا مریم ان اللہ اصطفاک، اللہ کے ہاں تمہارا چناؤ ہو چکا، تم منتخب کی جا چکی ہو. وطہرکی، اور تمہیں پاکیزہ بنایا گیا ہے. واصطفاک علی نساء العالمین، اور تمہیں تمام جہان کی عورتوں کے اوپر فضیلت اور برتری دی گئی. یعنی اس وقت روئے زمین پر جتنی عورتیں تھیں اور جتنی خواتین تھیں، ان میں سے سب سے پاکیزہ، برتر، بزرگ، نیک، مقدس، محترم حضرت مریم تھی. اب اس جملے کا مطلب سمجھیے، ولیس الذکر کالانثی، لڑکا بھی ہوتا تو اس لڑکی جیسا نہ ہو سکتا. یہ لڑکی اتنی، یہ بچی اتنی بلند مقام، بلند مرتبہ ہوگی کہ لڑکا بھی وہاں تک نہ پہنچ پاتا. وَإِنِّي، اور بے شک میں نے،
سمیتھا اس کا نام رکھا ہے مریم، مریم، وانی سمیتھا مریم الہ العالمین، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، وانی اور میں اعیذھا اس کو پناہ میں دیتی ہوں، بکا آپ کی، اللہ میں اس کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، پناہ بھی کہہ لیں حفاظت بھی کہہ لیں، اللہ میں اس کو حفاظت میں دیتی ہوں، پناہ میں دیتی ہوں، بکا آپ کے، وذریتہا اور اس کی اولاد کو بھی میں پناہ اور حفاظت میں دیتی ہوں، من الشیطان الرجیم، من سے الشیطان شیطان، الرجیم مردود، شیطان مردود سے الہ العالمین میں اس بچی کو اور اس کی اولاد کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ یہ دعا مانگی انہوں نے۔ ہم اس تیسرے پارے کے شروع میں بھی پڑھ چکے ہیں اور ہم پہلے پارے میں بھی پڑھ چکے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرماتے رہے اور مدد فرمائی۔ خصوصاً یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم کئی جگہوں پر پڑھیں گے کہ اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ تمام انبیاء علیہ السلام کی مدد فرماتے تھے، خصوصاً حضرت جبرائیل امین کو مخصوص کر دیا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمانی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت یہ کیا تھی؟ یہ ان کی نانی کی دعا تھی، یہ ان کی نانی کی دعا تھی۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چٹکی کاٹتا ہے، شیطان کے چٹکی کاٹنے کی وجہ سے وہ بچہ روتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو روتا ہے بچہ، تو چٹکی کاٹنے کی وجہ سے بچہ روتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے کہ اللہ رب العزت نے ان کو شیطان سے محفوظ رکھا۔ یہ کیا تھی؟ یہ دعا تھی پیچھے۔ تو اندازہ لگائیے کہ ماں باپ کی اور بڑوں کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ نسلوں کو سنوار دیتی ہیں، وہ نسلوں کو سنوار دیتی ہیں۔ حضرت مریم کی حفاظت فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور ایسے حفاظت فرمائی کہ پورا ملک مخالف ہو گیا، اور مخالف ہو کر یہاں تک آ گیا مخالفت میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی دانش میں یہ سولی بنا کر اس کے اوپر لٹکا دیا اپنی دانش میں، اور یہاں تک نعرے مارنے شروع کر دیے کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، کہ وہ جو عیسیٰ بن مریم تھے ہم نے ان کو مار ڈالا، قتل کر دیا۔ لیکن وہ نانی کی دعا یہاں بھی ہے، جبرائیل امین آئے، سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے آسمان پر لے گئے۔ انی اعیذھا بکا، اللہ میں اس بچی کو بھی آپ کی حفاظت اور آپ کے پناہ میں دے رہی ہوں، وذریتہا اور اس کی اولاد کو بھی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے میں آپ کی پناہ میں دے رہی ہوں۔ فتقبلہا ربہا، فتقبلہا اس بچی کو قبول فرما لیا، اس بچی کو قبول فرما لیا، ربہا اس کے رب نے، اس کے رب نے اس بچی کو قبول فرما لیا۔ قبول فرمانے کا مطلب کیا ہے؟ ماں کی دعا یہ تھی، یا اللہ یہ یہاں جو بھی پیدا ہو وہ بیت المقدس کے لیے وقف ہو۔ بچی پیدا ہو گئی، بیت المقدس نہیں جا سکتی، وہاں کی خدمات کے لیے بچیاں نہیں دی جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اصول بدل دیا، اللہ تعالیٰ نے اصول بدل دیا۔ اصول کیا بدلا؟ کہ حضرت مریم بیت المقدس کے اندر نبی کی زیر سرپرستی پرورش پائیں گی، لے لیا گیا بیت المقدس کے لیے۔ فتقبلہا ربہا، اس بچی کے رب نے، ان کے رب نے ان کو، یہ وہ ماں کی دعا چل رہی ہے، یہ وہ پیچھے ماں کی دعا چل رہی ہے۔ ماں باپ کی دعائیں بہت آگے تک جاتی ہیں، نسلیں سنوار دیتی ہیں وہ، ان کی نیکی، ماں باپ کی نیکی اور ماں باپ کی دعائیں۔ ہم پڑھیں گے سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ بھی آتا ہے اور کچھ اور واقعات بھی آتے ہیں۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ بھی آتا ہے، اور اس میں
ان کے 3 واقعات ان کے سامنے آتے ہیں. ان 3 واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہوتا ہے کہ 2 بچے ہوتے ہیں اور ان کا مکان گر رہا ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی اس مکان کو ٹھیک کر دیتے ہیں، مکان کو ٹھیک کر دیتے ہیں. بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام سے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ دیوار گر رہی تھی، گر جاتی، آپ کو کیا تھا؟ آپ نے کیوں ان کی دیوار ٹھیک کی؟ ایک بات. اور دوسری بات یہ تھی کہ اچھا دیوار ٹھیک کی ہی تھی نا، تو ان سے پیسے مانگتے، ان سے پیسے لیتے کہ بھائی تمہارا کام کیا ہے، پیسے دو ہمیں. آپ نے کھانا مانگا، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کھانا دینے سے انکار کر دیا انہوں نے. تو آپ نے لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، پیسے لیتے ان سے. آپ نے کام کیا، دیوار ٹھیک کرنا کوئی یہ تو نہیں ہے کہ ہاتھ لگایا اور ٹھیک ہو گئی. تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں وہاں پر کہ بھئی بات یہ ہے، یہ جو گھر ہے نا، یہ تھا 2 یتیم بچوں کا، اور ان کے جو والدین تھے نا، وہ ان کے لیے یہاں پر کچھ جمع پونجی اس دیوار کے نیچے دفن کر گئے تھے. بچے بڑے ہوں گے تو کوئی ترتیب ایسی بن جائے گی کہ وہ جمع پونجی نکل آئے گی، ان کے کام آئے گی. وہاں ایک جملہ آتا ہے، یہ اصل میں سنانا ہے آپ کو. وہ جملہ یہ ہے، وہ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے ماں باپ نیک تھے، صالح تھے، نیک تھے. ماں باپ کی جو نیکی تھی وہ نیکی اولاد کے اتنے کام آئی کہ اللہ نے 2 نبیوں کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر ان کے گھر کی دیوار ٹھیک کرو. تو نبی اولو العزم ترین نبی، تشریعی اور تکوینی دونوں امور اللہ نے جمع فرما دی یہاں پر کہ جاؤ اور جا کر ان کی دیوار ٹھیک کرو. 2 نبیوں کو بھیجا گیا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، پیچھے کیا تھا؟ ماں باپ کی نیکی چل رہی تھی. جی فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا، تو اس بچی کو قبول کر لیا اس کے رب نے، بِقَبُولٍ حَسَن، بڑے ہی اچھے اور عمدہ انداز میں، بڑے ہی اچھے اور عمدہ انداز میں. وَأَنبَتَهَا، اور اس بچی کو پروان چڑھایا اور اس کی پرورش فرمائی. نباتن حسنا، کیا خوب پرورش، اور بہت ہی عمدہ اور بہت ہی خوب اس بچی کی پرورش فرمائی. وَكَفَّلَهَا زکریا، اور وَكَفَّلَهَا، اور اس کا کفیل بنایا زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام کو، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کو سرپرست بنایا کہ آپ کی زیر نگرانی یہ بچی پرورش پائے گی اور اس کی نگرانی آپ نے کرنی ہے. کلما، جب بھی، داخلہ، تشریف لاتے، علیہا، اس بچی کے پاس یعنی حضرت مریم کے پاس، زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اس بچی یعنی حضرت مریم کے پاس جب بھی تشریف لاتے، المحراب، جو عبادت کی جگہ تھی وہاں پر، جو حجرہ تھا، محراب حجرہ، جو اس بچی کا حجرہ تھا، وہاں جب بھی تشریف لاتے، وجدا، موجود پاتے، عندہا، اس کے پاس، رزقا، کھانے پینے کی چیزیں. وجد عندہا رزقا، کھانے پینے کی چیزیں وہاں موجود پاتے. اب یہ بڑی حیرت کی بات تھی. حیرت کی بات یہ تھی کہ بھائی اس کا کھانا لانے والا تو میں ہوں، میں لایا نہیں ہوں، کھانا کہاں سے آ رہا ہے؟ میں لایا نہیں ہوں، میرے علاوہ کوئی لا سکتا نہیں ہے، اور کھانا موجود. وجد عندہا رزقا، کھانا پینا وہاں موجود پاتے. قالا، پوچھتے، یا مریم، اے مریم، انا، کہاں سے، لکی، آپ کے پاس، ہاذا، یہ کھانا آتا ہے. انا لکی ہاذا، یہ کھانا کہاں سے آتا ہے آپ کے پاس؟ کون لاتا ہے آپ کے پاس؟ قالت، تو وہ کہتی، ہوا، یہ کھانا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آتا ہے. ہوا من عند اللہ، یہ رزق اللہ کی طرف سے آتا ہے. وہ فرماتی کہ یہ رزق اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں ہے
کہ کوئی لے کر آئے گا تو اللہ پاک پہنچائیں گے، اور کوئی لانے والا نہیں ہوگا تو اللہ نہیں پہنچا پائیں گے۔ اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں، جو چیز چاہتے ہیں پہنچا دیتے ہیں۔ ہم نے شہداء کے بارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو شہداء ہیں ان کے بارے میں یہ گمان نہ کرنا کہ وہ مر گئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، یرزقون، اور ان کو رزق دیا جا رہا ہے، وہ کھا پی رہے ہیں۔ اب کیا رزق ہے، کیسے کھا پی رہے ہیں؟ هو من عند اللہ، جواب یہاں موجود ہے، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالی، يَرْزُقُ، عطا فرماتے ہیں، مَن يَشَاءُ، جسے چاہتے ہیں، بغیر حساب، بے حساب۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالی جسے چاہتے ہیں بے حساب عطا فرماتے ہیں۔ اور مفسرین کرام یہاں پر لکھتے ہیں، مفسرین کرام یہاں پر لکھتے ہیں کہ جو پھل، جو چیزیں ان کے پاس موجود ہوتی تھیں، نمبر ایک تو یہ کہ وہ اس علاقے کی نہیں ہوتی تھی، اور نمبر دو یہ کہ وہ اس پھل وغیرہ کا وہ موسم بھی نہیں ہوتا تھا، تو بے موسمہ پھل اللہ تعالی حضرت مریم کو وہاں پر کھلا رہے ہیں۔ یہ مفسرین کرام نے تفاسیر کے اندر لکھا ہے، اور یہ بات کوئی بعید نہیں ہے، یہ عین ممکن ہے کہ ایسا ہو کہ جب بغیر کسی وسیلے اور ذریعے کے رزق آ رہا ہے تو کہیں کا رزق اور کسی وقت کا رزق اللہ ان کو پہنچا سکتے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق عطا فرماتے ہیں۔ بس آج ہم یہاں تک پڑھتے ہیں۔